بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، بالآخر چیئرمین تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب نے اس چیز کا عندیہ دیا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور اس چیز کو ویلکم کیا ہے۔ جو حکومتی پارٹیاں ہیں اور دیگر اپوزیشن کی پارٹیاں، انہوں نے بھی اس چیز کا خیر مقدم کیا ہے اور بالآخر کوئی بھی بات ہو وہ آ کے اینڈ کے اوپر ٹیبل پہ ہی آ کے اس کا تصفیہ ہونا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا حل ہونا ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے یہ جو بات کی ہے یہ اس تناظر میں بھی کی ہے کہ اس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہیں ان کو یہ کہا کہ آپ ڈائلاگ کریں۔ یہ اس وقت یہ بات ہوئی جب نیب ترمیم کا کیس چل رہا تھا اور عمران خان ویڈیو لنک پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش تھے اور اس کے اندر جسٹس بندوخیل نے بھی اس طرح کی بات کی اور چیف جسٹس آف پاکستان نے خود یہ کہا کہ آپ جا کے ڈائلاگ کریں۔ تو اس سلسلے میں جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس نے یہ کہا ہے کہ جو محمود خان اچکزئی صاحب ہیں وہ ہماری طرف سے، یہ جو دیگر پارٹیاں ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی، یہ ان سے مذاکرات کے لیے یہ ٹی او آر جو ہے وہ طے کریں گے۔ لیکن اس کے لیے جو عمران خان نے بات کی ہے وہ یہ کہی ہے کہ اگر آپ واقعتاً مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ اس کے لیے پہلے ایک سٹیپ اٹھانا ہوگا اور جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ واقعتاً آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ سٹیپ کیا ہے کہ جو 9 مئی کے معاملات کے اندر کچھ لوگ بے گناہ قید ہیں، ہزاروں کے حساب سے پکڑ دکڑ ہوئی ہے، تو بھئی اس کے اندر سے کچھ سینکڑوں لوگوں کو تو ریلیز کریں، مطلب ایک گڈ ول کے جیسچر کے طور پہ، تاکہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ واقعتاً ہی حکومت کے پاس کچھ پاور ہے۔ اور یہ بات عمران خان کی یہ جو ڈیمانڈ ہے یہ درست ڈیمانڈ ہے، اور اگر حکومت یہ نہیں کر سکتی اور ہلکا سا بھی یہ اس طریقے کا سٹیپ نہیں لیتی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو بالکل امپاورڈ ہی نہیں ہے۔ اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ جو جیلوں کے اندر کچھ لوگ پڑے ہوئے ہیں جن کا کوئی جرم نہیں ہے، جو بالکل ہی کسی شک کی بنیاد پہ یا کوئی اس کی انوالومنٹ ہی نہیں ہے، وہ جو کچھ لوگ پڑے ہزاروں کے حساب سے گرفتاریاں ہیں، تو کچھ کو ریلیز کریں اور اسی طرح وہ آگے کچھ نہ کچھ جیسچر دیں۔ یہ جو ریزروڈ سیٹ والا معاملہ ہے کہ جی اس کو کیسے حل کرنا ہے، یہ نہیں کہا جاتا کہ بالکل ہی آپ اس کو پہلے حل کر دیں اور پھر وہ ٹیبل پہ بیٹھیں، لیکن تھوڑا سا ایک آپ پازیٹیولی رسپونڈ تو کریں۔ جب آپ اس طریقے سے رسپانس دیں گے تو پھر ڈائلاگ چلے گا سیاسی لوگوں کے درمیان، تو مولانا فضل الرحمان بھی بیچ میں شامل ہوں گے اور یہ ساری پارٹیاں مل بیٹھ کے پھر اس کا کچھ سلوشن نکل آئے گا۔ اگر حکومتی پارٹیاں جو پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ بات کرے کہ بھئی یہ تو نو گو ایریا ہے، جو 9 مئی والے جتنے بھی ملزمان ہیں ان کے اوپر تو ہم کوئی بات ہی نہیں کر سکتے، یا ریزرو سیٹوں والے معاملے پہ یا جو مقدمات ہوئے ہیں ان کے اوپر تو ہماری کوئی باسی نہیں ہے، تو پھر آپ کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، تو پھر آپ نے ڈائلاگ کیا کرنا ہے؟ بھئی آپ حکومت کے اندر بیٹھے ہیں، چیف ایگزیکٹو آف پاکستان ایک پولیٹیشین ہے اور پوری کی پوری سٹیٹ کو جو پولیٹیشنز ہیں وہی رن کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں ہلکا سا آپ ایک گڈ ول کے جیسچر کے طور پہ تھوڑی سی ایک ابتدا کریں۔ جب آپ ابتدا کرتے ہیں تو آبویسلی وہ پاکستان تحریک انصاف والے بھی کام کو آگے بڑھائیں گے، اور یہ جو ڈیڈ لاک ہوا ہے پورے 2-2.5 سال سے ملک جو ہے سٹینڈ سٹل پہ کھڑا ہے، اور اس کی وجہ سے نہ ملک کی سیاست چل رہی ہے، نہ معیشت چل رہی ہے، نہ معاشرت چل رہی ہے، بلکہ پورے کا پورا ملک ایک کیوس کا شکار ہے، اور اس کیوس سے آگے کوئی حل ہی نظر نہیں آ رہا اگر ساری کی ساری جو فورسز ہیں، رائیول جو فورسز ہیں، یہ اسی سطح پہ کھڑی رہتی ہیں، اور اس انرشیا کی وجہ سے آگے ایک ملک کے لیے ایک بہت بڑا ایک بھیانک مستقبل نظر آ رہا ہے۔ تو اس سے نکالنا جو ہے وہ سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے، اور انہوں نے آپس میں ڈائلاگ کرنا ہے اور اس ڈائلاگ کو میننگ فل بنانا اور اس کو آگے لے کر چلنا یہ سیاستدانوں کا ہی کام ہے۔ تو اس سلسلے کے اندر جو سیاستدان ہیں، پرٹیکولرلی جو حکومتی سیاستدان ہیں، ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا پازیٹیولی رسپونڈ کریں تاکہ پاکستان آگے بڑھے۔ اب تک کے لیے اتنا، اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔